خوش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب یہ اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جائے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اس لباس میں کسی اور کا پیوند لباس کو لباس نہیں رہنے دیتا، چتھرا بنا دیتا ہے۔ اور کیا کوئی چتھرا پہن کر زندگی گزار سکتا ہے؟ وہ لڑکیاں دل کی بہت صاف ہوتی ہیں جن کی آنکھوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنسو آ جاتے ہیں۔ دنیا میں مری ہوئی محبت سے زیادہ مردہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اس سے بھی زیادہ مرے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس مردہ محبت کا جنازہ اپنے وجود کے اندر دفن زندہ لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو یوں ہی کہوں گا کہ جب کسی کا دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو۔ 3 عورتیں ایسی ہیں جو مرد کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، اگر مرد اس کی طرف چلا گیا تو ساری زندگی کے لیے برباد ہو گیا۔ بے نماز عورت، زیادہ ہنسنے والی عورت اور اپنے آپ پر غرور کرنے والی عورت۔ جس معاشرے میں لڑکی کی پیدائش پہ ناک منہ چڑھایا جائے، اسے نکارا مال سمجھا جائے، اس کی ذمہ داری جلد سے جلد سر سے اتارنا مقصد ہو، وہاں لڑکیوں کی عزت سسرال کیسے کرے گا؟ جب ماں باپ ہی نے نہیں کیا تو اس لیے اپنی بیٹیوں کی عزت کیا کریں۔ جب کوئی تمہیں کسی تعلق یا شادی کی پیشکشی کرے تو اس کے گھر کاروبار تنخواہ کے بارے میں مت پوچھو، یہاں تک کہ ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ بھی نہ لو۔ اس سے صرف یہ پوچھو کہ کیا تم میری ذہنی صحت کا خیال رکھو گے؟ کبھی کبھی دور بھی ہونا چاہیے، دور جانے سے نفرتوں کی گرو اتر جاتی ہے، محبت کی صورت واضح نظر آنے لگتی ہے۔ ایمانت صرف چیزوں کی نہیں ہوتی، ایمانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ جو ہنستے رہتے ہیں انہیں ہنسنے دینا چاہیے، انہیں کبھی بھی رلانا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایک بات رو پڑے تو وہ صرف ایک بات کے لیے نہیں روئیں گے بلکہ ہر اس بات پہ روئیں گے جس کے لیے وہ آج تک صبر کیے بیٹھے تھے۔ انسان کے ہاں جب بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، طبیعت میں حیا آ جاتی ہے، رزق بڑھنے لگتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ 2 چیزیں خاموشی سے کرو، ایک محنت اور دوسری عبادت۔ جسے تقدیر پر بھروسہ ہوتا ہے وہ ان آنے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ تاریخ ہزاروں سال میں اتنی ہی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بس دعاؤں پر یقین سے مانگتے رہا کرو۔ کھانا ہو یا عزت، کسی کو حد سے زیادہ دو گے تو وہ قدر نہیں کرے گا۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جائے سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، تب خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ بہترین دین حاصل کرنے کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ 4 چیزیں جن کی وجہ سے انسان کا دماغ تباہ ہو جاتا ہے: نیند کی کمی، بیماری میں کام کرنا، مسلسل تیز آواز میں بات کرنا، صبح کے وقت کچھ نہ کھانا۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتا وہ تمہارے لیے کتنا بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جس کی تقدیر میں دکھے لکھے ہوں اسے عشق بھی بے قدروں سے ہوتا ہے۔ تجھے پڑھنے کی فرصت ہی نہ ملی، ہم تیرے شہر میں بکتے رہے کتابوں کی طرح۔ مرد کا غرور ہوتا ہے ایک پاکیزہ عورت، عورت کا مان ہوتا ہے ایک باکردار مرد۔
وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے. جو لوگ آپ کو چاہتے ہیں کچھ دن بعد آپ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کل تک آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے آج ان کو آپ کی موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بعض اوقات لوگوں کو یہ بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیسی حالت میں. اس لیے اپنی محبت کیجیے، چھوڑیں کون کیا کہتا ہے. اگر کوئی آپ کی موجودگی محسوس نہیں کرتا آپ بھی کشش ہو جائیں. انسان رزق کے لیے دور دور تک جاتا ہے مگر رزق دینے والے کو بھول جاتا ہے. جب کوئی دوست تمہیں اپنی راز بتا دے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے اور اس میں خیانت مت کرنا. بکھری پڑی ہیں پتوں کی طرح لوگوں کی چاہتوں، کوئی حاصل پہ رو رہا ہے اور کوئی حاصل پر. مرد کا پیار توجہ عورت کی ذہنی سکون دیتا ہے اور اس کی نظر انداز کرنا اچھی بھلی کو بھی بیمار کر سکتا ہے. شوہر کا پیار، وقت اور توجہ بیوی کے لیے بہترین تحفہ ہے. ہر دل میں محبت کی اپنی جگہ محسوس ہوتی ہے. محبت سنتی ہے نہ کچھ دیکھتی ہے، بس یہ محسوس ہوتی ہے. کوشش کرے کہ اپنی بیوی کے اپنے حقوق لینے کے لیے ساس و سسر کے مر جانے کا انتظار نہ کرنا پڑے. وفادار اور قدر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. جس طرح ایک وفادار مرد اور عورت کا غرور ہوتا ہے، اسی طرح ایک قدر کرنے والی عورت مرد کے لیے انمول تحفہ ہوتا ہے. سب میں سب سے نالائق اذاں گردے ہیں. جب بھی سنا ہے یہی سنا ہے کہ فیل ہو گئے ہیں، کبھی اس کے پاس ہونے کی خبر نہیں سنی. گزشات نسلوں کے پاؤں ننگے اور امیدیں بلند تھی، آج کی نسلوں کے جوتے مہنگے اور دماغ خالی ہیں. اپنی بچیوں کو بچپن میں ہی مکمل لباس باپردہ ہونے کا عادی بناؤ تاکہ بڑے ہو کے بے پردہ بہانے باز عورتوں کی طرح گرمی لگنے یا دم گھٹنے کا ان کو مسئلہ نہ ہو. جتنی بھی خوبصورت ہوں نصیبوں کی محتاج ہوتی ہیں. دنیا میں ہر کام ممکن ہے مگر کسی کے دل میں زبردستی محبت پیدا کرنا بہت مشکل ہے. کاجل عورت کا خوبصورت سنگار ہے. کہاوت ہے کہ آنکھیں من کا آئینہ ہوتی ہے. کاجل لگانے سے چہرے کی خوبصورتی تو میں اضافہ ہوتا ہے. اگر نئی دلہن کاجل لگائے تو اسے کسی بری نظر بھی نہیں لگتی. مہندی لگانا ہر عورت کو پسند ہے. کہتے ہیں کہ جس عورت کے ہاتھ میں مہندی کا رنگ جتنا گاڑھا ہوتا ہے اس کا شوہر اتنی ہی محبت دیتا ہے. مہندی لگانے سے ہاتھوں کی خوبصورتی بڑھتی ہے. لال رنگ کی چوڑیاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد لڑکی خوش اور سکون میں ہے، جبکہ سبز رنگ کی چوڑیاں اس بات کی علامت ہے کہ عورت کا نرم مزاج کی ہے اور وہ گھر میں سب کے ساتھ بنا کر رکھے گی. انسان کی سب سے خوبصورتی دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی کر سکتا ہے، چاہے وہ چند ہی سیکنڈ کی ہی کیوں نہ ہو.